اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کا دوغلا پن بیان کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کے سامنے ان کا چہرہ کوئی اور ہوتا ہے اور اپنے ہم جنسوں کے سامنے ان کا چہرہ دوسرا ہوتا ہے۔ احادیث میں ایسے شخص کو بدترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے خود کو مسلمان کہتے ہیں اور جب خلوت میں ہوتے ہیں تو اپنے شیطانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور انہیں تسلی دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہماری ظاہری موافقت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہم ان کے ساتھ مسخر کرتے ہیں اور ایسے نادان ہیں کہ صرف ہمارے دعوے اسلام پر ہی مالک نعمت میں ہمیں حصہ دار بنا لیتے ہیں، اور ہم ان کی عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ راز کی باتیں بھی بڑی آسانی سے کہہ جاتے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے نہیں۔ اس آیت میں مذاق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ نسبت مجازی ہوگی، اس لیے اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ منافقین کو ان کے اس تمسخر کا بدلہ اور سزا دے گا۔ فوری سزا اس لیے نہیں کہ وہ ابھی انہیں ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں خوب اچھی طرح ڈوب جائیں۔ پھر جب وہ ان کی گرفت فرمائے گا تب ان کی سمجھ میں آئے گا کہ مذاق کس کا بنا، مسلمانوں کا یا خود ان کا اپنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، سو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور راہ راست پر نہ ہوئے۔ اس آیت میں گمراہی کے سامان کو، تجارت اور ہدایت کو اس کی قیمت سے تشبیہ دی گئی ہے اور سوداگر منافقین کو قرار دیا گیا ہے۔ تشبیہ کا حاصل یہ ہے کہ ان منافقین نے شیطانی بازاروں میں جا کر گمراہی خریدی، شیطانوں نے اس کی قیمت ایمان بتائی، منافقین نے اپنی قیمتی متاع ایمان ان کے حوالے کی اور خود گمراہی کی بنڈل کو اٹھا کر اپنے گھروں میں لوٹ آئے۔ وہ یہ سوچ کر خوش ہونے لگے کہ خود تجارت کی، حالانکہ ان کی یہ تجارت سراسر خسارے اور نقصان کی تجارت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ہیرے اور جواہرات دے کر کسی جانور کا پاخانہ خرید کر لائے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے آس پاس کی جگہ کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی کو لے گیا اور انہیں اندھیرے کو چھوڑ دیا، سو وہ دیکھتے نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو اندھیری رات میں آگ جلا کر روشنی اور گرمی کا انتظام کرے اور وہ آگ تھوڑی دیر تک جلنے کے بعد ماحول کو روشن اور گرم کرنے لگے، یک طوفان اور تیز ہوائیں چلنے لگیں جس کی وجہ سے وہ آگ بجھ جائے اور روشنی اور گرمی کا نظام ترم برم ہو جائے، وہ شخص اندھیروں میں پڑا رہ جائے۔ اور طلب بات یہ ہے کہ اس قدر محنت کے باوجود وہ پہلے بھی اندھیروں میں تھا اور بعد میں بھی اندھیروں میں ہی رہا۔ یہی حال منافق کا ہے کہ اسلام کی روشنی سے پہلے وہ بھی اندھیروں میں تھا اور بعد میں بھی اس کے کفر کے اندھیرے سے دور نہ ہو سکا۔ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے تھوڑی سی روشنی حاصل ہوئی، لیکن اس نے اسے باقی رکھنے اور بڑھانے کی فکر نہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معمولی آزمائش کا کوئی چکھڑ چلا اور منافقین دوبارہ کفر کے اندھیروں میں پڑے رہ گئے۔